نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج کی تلاوت ہوئی۔ الحمدللہ 16 پارے مکمل ہو گئے، 17 پارے مکمل ہو گئے۔ پہلی جو سورہ انبیاء ہے، اس سورت کا نام سورہ انبیاء اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں انبیاء کا ذکر ہے، وہ تو کوئی سورت ایسی نہیں جس میں انبیاء کا ذکر نہ ہو۔ سورہ طٰہٰ میں، سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ یوسف میں، تمام صورتوں میں نبیوں کا ذکر ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس سورت کا نام سورہ انبیاء ہے؟ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کی دعوت ذکر کی ہے کہ سارے نبیوں کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ اس کی ایک آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ پیارے حبیب آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، سب کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ وہ سب کو اپنی اپنی امتوں کو یہ تعلیم دیں، لا الہ الا انا، اس کائنات میں سوائے میرے کوئی الہ نہیں، فاعبدون، صرف میری عبادت کریں، صرف مجھے پکاریں، صرف مجھے سجدہ کریں۔ تو سارے نبیوں کی ایک ہی دعوت، اس لیے اس سورت کا نام سورہ انبیاء ہے۔ 10 نبیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوالہ دے کر اپنی توحید کو بیان فرمایا کہ دیکھو ہر نبی نے میری توحید بیان کی، اور پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کا واقعہ سنا کر توحید کی دلیل بنایا اس کو۔ شروع میں مشرکین کے 3 سوال تھے، اعتراض تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اچھا یہ نبی ہیں تو پھر انسان کیوں ہیں؟ پھر تو یہ فرشتہ ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی تشریف لائے ہیں سارے انسان تھے، ان کو تو یہ نبی مانتے ہیں، آپ پر کیوں اعتراض ہے ان کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نبی مانتے ہیں، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، کسی نبی کی نبوت پر ان کو اعتراض نہیں ہے، وہ تو سارے انسان تھے، تو آپ پر کیوں اعتراض ہے؟ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے تو کوئی جسم، نبیوں کا کوئی ایسا جسم بنایا ہی نہیں جو کھانا نہ کھائے۔ وہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کھانا کھاتے تھے، ان پر تو آپ کو اعتراض نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہیں کھانا کھانے کا کیوں اعتراض ہے؟ تو کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک اللہ کی ذات ہے جو کھانے کی محتاج نہیں ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے ایسی مخلوق بنائے ہیں جو کھانا نہیں کھاتے۔ تو اللہ نے تو جتنے آدم علیہ السلام کی اولاد میں انسان پیدا کیے ہیں وہ سب کھانا کھاتے ہیں، نبی ہونے کے خلاف تو نہیں ہے کھانا کھانا۔ اچھا، تیسرا اعتراض ان کو یہ تھا کہ یہ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو کسی نبی کو ہمیشہ رہنے والا تو بنایا ہی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے آئے وہ سب بیمار ہوتے تھے، وہ سب پر موت آنی تھی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے انسان ایک مخلوق ایسی بنائی ہے، تو پہلے نبیوں پر تمہیں اعتراض نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اعتراض ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری پچھلی جتنی قومیں گزری ہیں جن پر عذاب بھیجا ہے ان کا ایک اکٹھا ذکر کیا ایک آیت میں۔
فرمایا کہ پہلے تو ہمارے نبی جا کر سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، فلاں فلاں برائی چھوڑ دو، نہیں مانے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا، فلما احسوا بأسنا، جب ہمارے عذاب کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر بھاگنے لگے۔ تو پھر ہم نے کہا لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم، اب بھاگو نہیں، اب انہی جگہوں میں رہو جہاں تم اللہ کے احکامات توڑتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، اب تاکہ تمہیں انہی جگہوں پہ سزا دی جائے۔ فرمایا کہ بھاگنے نہیں دیا ہم نے پھر کسی قوم کو، اور جب عذاب ان پہ برسنا شروع ہوا تو فرمایا کہ پھر مسلسل وہ چیخ و پکار کرتے رہے، فما زالت تلک دعواہم، مسلسل یہی کہتے رہے کہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے غلطی کی، ہمارا قصور تھا، یہ ہماری زیادتی تھی، لیکن پھر ہم نے کوئی ترس نہیں کھایا۔ حصیداً خامدین، دو لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، ہم نے ایسا چورا چورا کر دیا جیسے کھیتی ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی ہے۔ خامدین، ہم نے ایسا کر دیا جیسے بجھی ہوئی آگ ہوتی، ختم کر دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت ہے، محبت ہے، وہ مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں، حوالے دے دے کر سمجھاتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی نہ مانے، نہ سمجھے، الٹا سمجھانے والے انبیاء کو شہید کرنا شروع کر دیا نافرمانوں نے، تانے دینا شروع کر دی، اعتراضات شروع کر دیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سخت سزائیں دیتے ہیں۔ اچھا یہ ہمیں کیوں سنایا؟ ہمیں صرف اور صرف ان کی آخری حالت یہ بتائی ہے کہ دیکھو قصور انہوں نے تسلیم کر لیا، اپنے جرائم بھی تسلیم کر لیے، مگر اس وقت تسلیم کیا جب عذاب سر پہ دیکھ لیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے بہت معافیاں مانگی مگر ہم نے پھر کسی کی نہیں سنی۔ ابھی تمہارے پاس مہلت ہے، قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے پھر تم بھی چیخو پکار کرو اور پھر کچھ نہ سنا جائے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع کرو قبل اس کے کہ اس کی کوئی پکڑ آئے، اور پھر تم چیخو پکار کرو، تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ کتنا خوبصورت موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے رمضان المبارک کا، اور یہ اللہ ہی نے ہمیں ہمارے دل نرم کیے، اتنی دیر تک قرآن مجید کی تلاوت سنی، پھر ہم اس کے سمجھنے کی نیت سے بیٹھے، اور اس کے بعد بھی تھکاوٹ کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی دیر سوتے ہیں، صبح پھر جاگ جاتے ہیں، حالانکہ عام دنوں میں آدمی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ اس رمضان المبارک کی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں کہ راتوں کو جاگیں، مغفرت کی دعائیں کریں، بخشش مانگیں اللہ سے، یہ تھکاوٹ پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان بخار ہو، کھانسی ہو، سر میں درد ہو، حتیٰ کہ ٹانگیں تھک جائیں، اس تھکاوٹ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرما دے۔ اور یہ دنیاوی کسی کام کاج کی وجہ سے نہیں تھکی، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تھکی۔ شکر ہے اس مالک کا کہ ایسا موقع بھی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے کہ اس کی عبادت میں ہم تھک رہے، اور یہی مطلوب ہے۔ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے، اللہ قبول فرما لے۔ ہر نیکی کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں، جتنی اس کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں نا، اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بڑا سمجھایا، اپنے والد کو بھی سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، یہ کیا بت بنا کے تم نے ان کی عبادت شروع کی ہے، کیوں کرتے ہو ایسے؟ کیا تمہیں نفع نقصان، تمہارے نفع نقصان کا اختیار ان کے پاس ہے؟ تمہاری فریادیں یہ سنتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ تو پھر کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، میرے رب نے اس سے روکا ہے، چھوڑ دو یہ کام۔
لیکن نہیں مانے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں زبان سے تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، لیکن ایک دن میں عمل سے بھی تمہیں سمجھاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے ایسا کیا تاکہ لوگوں کو یقین آئے۔ ایسے ہی خوف طاری ہے کہ بھئی میں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئے تو ہم اگر چھوڑ دیں گے، تم چھڑا دو گے تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ساری قوم میلے میں گئی، ابراہیم علیہ السلام پیچھے رک کے بت خانے میں داخل ہوئے، کلاڑا لے کر کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ، کسی کی گردن کاٹ کاٹ کے سارے توڑ پھوڑ کر جو بڑا بت تھا نا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا، وہ خود غائب ہو گیا۔ وہ ساری قوم جب میلے سے واپس آئی حاضری دینے کے لیے بت خانے میں داخل ہوئی تو کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کے کان نہیں ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں ہیں۔ وہ تو آگ بگولا ہو گئے کہ یہ کیا کیا، کسی نے کتنا ظلم کیا۔ آپس میں تبصرہ کرنے لگے، کہنے لگے وہ جو ایک نوجوان ہے نا جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ہمیشہ اس سے منع کرتا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اسی نے کیا ہو۔ سب کا اتفاق ہوا جی پکڑو اس کو، لاؤ حاضر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، ان کو پکڑ کے لایا، کہنے لگے یہ آپ نے کیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی آرام سے فرمایا بھائی یہ جس کے پاس کلاڑا ہے، جس کے کندھے پہ، اس سے پوچھو نا، اور یہ جن کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں ان سے پوچھو کس نے تمہیں مارا ہے۔ کیا انداز تھا، یہ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اچھا وہ بھی سمجھ گئے، تھوڑے سے شرمندہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سر نیچے جھکائے، تھوڑی دیر کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ تو ہے نا کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ بتا نہیں سکتے، ہم کیسے پوچھیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اف ہے تم پر، جب یہ اپنی تکلیف بھی نہیں بتا سکتے، ان کو مارا کس نے ہے یہ اتنا بھی نہیں بتا سکتے، تو تم ان کو معبود سمجھتے ہو؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ کوئی عقل سے کام لو۔ ہاں کہنے لگے اور کوئی حل نہیں ہے، اس کو قتل کرو یا جلاؤ، تبھی دل ٹھنڈا ہوگا ہمارا۔ منصوبہ بن گیا۔ اب حکومت کی طرف سے آرڈر ہوا جی ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کرے۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئی، آگ جلائی گئی۔ وہ اتنی اونچے شعلے تھے کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ان شعلوں کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا۔ پھر اتنی بڑی آگ میں ڈالے کون؟ منجنیق میں باندھ کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور ان کے کپڑے اتارے گئے، ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتے آئے کہ ہماری اگر خدمت کی ضرورت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آج مجھے اس کی ضرورت ہے کہ جس کی توحید کی وجہ سے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا والوں کی تدبیر تھی کہ وہ میرے ابراہیم کو جلا کر راکھ کرنا چاہ رہے تھے، مٹانا چاہ رہے تھے، لیکن ابراہیم کو آگ میں پہنچنے سے پہلے میں نے آگ ہی کو کہہ دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں الہ، جو اسباب سے بھی اثر ختم کر دے، اسباب بھی اس کے حکم کے محتاج ہیں۔ آگ کا کام ہے جلانا، مگر اللہ نے آگ سے جلانے کا کام ہی ختم کر دیا۔ دریا کا کام ہے ڈبونا، دریائے کلزم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبونا کیا، اس کو تو خشک راستے بنا دیے، اور وہی راستے فرعون اور اس کی فوج کے لیے تباہی کا ذریعہ بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسباب میں اثر ڈالتے ہیں تو اسباب کام کرتے ہیں، ورنہ اسباب بھی کوئی کام نہیں کر سکتے جب اللہ کی مرضی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ
ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا کر کہ ابراہیم کو آگ سے ہم نے بچایا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کہ ہم نے بچایا۔ جس طرح ابراہیم نے اس موقع پر ہم سے دعا مانگی ہے، ہماری طرف متوجہ ہوا، ہم نے بچایا، تم بھی ہم سے مانگو۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر ہم نے پتھر برسائے، مگر لوط علیہ السلام کو ہم نے اس بستی میں بچا لیا۔ فرمایا جس طرح لوط علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو بچایا، تو تمہیں بھی کوئی تکلیف ہو تو ہماری طرف متوجہ ہو، ہم بچائیں گے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کو اس طوفان نوح میں ان کو اور ماننے والوں کو وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے بچایا۔ تو آج بھی ہم بچانے والے ہیں۔ یہ مکہ والوں کو یقین دلایا کہ دیکھو میرے اختیارات میرے ہی پاس، میں نے نبیوں کے حوالے نہیں کیے، تو پھر میں نے یہ جو تم نے گڑ رکھا ہے کہ میں نے اپنے اختیارات ان کو حوالے کر دیے، یہ جو جن کی مورتیاں تم بنا کر ان سے مانگ رہے ہو، دیکھو ابراہیم کو اولاد میں نے دیا، وہ مجھ سے مانگتے رہے، یہ اختیار میں نے خلیل اللہ کو نہیں دیا، تو میں کسی اور کو کیوں دوں گا؟ دیکھو میرے یونس کو وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اس مشکل میں مجھے پکارا، میں نے بچایا۔ اب میرے ایوب کو دیکھو بیماری میں مبتلا ہوئے اور اس نے صحت مجھ سے مانگی، نادا ربہ، رب کو پکارا تو میں نے اس کو صحت دی ہے، تو تم غیروں سے کیوں مانگتے ہو صحت؟ میں نے یہ صحت کا اختیار اگر ایوب کو نہیں دیا، مشکل حل کرنے کا اختیار اگر یونس کو نہیں دیا، تو اور کسی کو کیوں دوں گے؟ زکریا علیہ السلام کا حوالہ دیا، فرمایا کہ دیکھو اولاد نہیں تھی تو زکریا نے مجھے پکارا، میں نے اولاد دی ہے، یہ اولاد دینے کا اختیار تو میں نے اپنے نبی زکریا کو نہیں دیا، تو میں اوروں کو کیوں دوں گا؟ یہ اللہ نے اپنے اختیارات اپنے ہی پاس رکھے۔ فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی، نہ اپنی حکومت اور بادشاہت میں کسی کو شریک بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی اللہ اتنے کمزور ہیں کہ کسی کو اپنا مددگار بنائیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، ہمیشہ اس کی عظمت اور بڑائی کے تذکرے کریں، بہت بلند و بالا ہے، جن کو تم ان کا شریک سمجھتے ہو وہ ان سے بہت اونچا ہے۔ اور سورت کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو سمجھایا، جب قوم نہیں مانی تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنی زندگی میں اللہ سے بس خوب گڑ گڑا کر یہ دعائیں مانگی کہ یا اللہ اب میری امت کو عذاب نہ بھیجنا اور شکلیں نہ بگاڑنا، یہ رحمت ہے، رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ورنہ کون سا جرم ہے پہلی قوموں کا جو آج نہیں ہو رہا؟ چلے ہم تو مسلمان ہیں، پھر اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، وہ بھی تو ہیں جو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی کتابوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دنیا سے اللہ کے دین کو مٹانے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں، بے حیائی میں بالکل آگے نکل گئے۔ اتنے حالات پر تو شکلیں بگڑ جاتی تھی، سور کھاتے ہیں، لیکن رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے، آپ نے دعائیں مانگی تو آج ان کی شکلیں بچ گئی، آج وہ زندہ ہے۔ یہ میرے نبی کے رحمت ہونے کی دلیل ہے۔ اور آخرت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے سفارش کریں گے تو یہ سب دشمن اپنی زبانوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے کہ واہ محمد، کیا مقام ہے، کیا شان ہے اللہ کے نزدیک آپ کی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا جو یتیموں کا خیال رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے انگلیاں آپس میں ملی ہوئی، جو جتنا کثرت سے درود شریف پڑھے گا فرمایا کہ وہ قیامت میں وہ میرے اتنے ہی زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ
حج اس کا نام حج اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا جب حکم دیا تو تعمیر مکمل ہوئی، تو پھر فرمایا کہ اب وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، دنیا بھر کے لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تو میڈیا ہے، ذرائع ابلاغ ہیں، تو پوری دنیا میں آواز پھیل جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ساری دنیا میں انسانوں میں اعلان کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز کہاں کہاں تک جائے گی؟ تو فرمایا کہ ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، اور دنیا بھر کے انسانوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام۔ جبل ابی قبیس جس پر شاہی محل بنا ہوا، اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر، جو صفا پہاڑی کے ساتھ ہی جڑا ہوا پہاڑ، اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کے اس اعلان پر دنیا بھر سے لوگ بیت اللہ میں آئیں گے، دنیا بھر سے لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی کہ یا اللہ دنیا بھر کے انسانوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں اس گھر کی، کہ وہ اس میں پہنچیں۔ سبحان اللہ، کیسی قبول ہوئی۔ جو بندہ 30 دفعہ بھی جا چکا ہے نا، وہ دوسروں سے زیادہ تڑپ رکھتا ہے، اور جب وہاں چلا جاتا ہے تو وہاں نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو حکومت نے وہاں کوئی ایپ بنائی ہے کہ آپ روضہ رسول پر جانے کے لیے، ریاض الجنہ میں جانے کے لیے اس ایپ کے ذریعے سے اپنا نام ڈالیں تو جس کا نام آئے گا، ٹائم آئے گا، وہ جائے گا۔ ہمارے لوگ یہ چلاتے نہیں ہیں، یا کوئی واسطے ہی نہیں ہیں، اور موبائل بھی ایسے ہیں بعض دفعہ کام نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا ہے وہاں رات 2 بجے 3 بجے لوگ بیٹھے ہیں کہ کسی طرح ہماری باری آ جائے، اور جن کی باری نہیں آتی نا، میں نے داڑے مارتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے روتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں کتنی محبت رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں دیدار نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ عبادت کی وجہ سے انسان اتنی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس پہ رشک کرتے ہیں، لیکن شرک کی وجہ سے انسان اتنی بلندیوں سے پھر گرتا ہے پستیوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر فرماتے ہیں جیسے کہ آسمان سے کوئی گرا، نیچے زمین میں کسی کھائی میں آ پہنچا، اور وہاں سے بھی تیز آندھی نے یا گدوں نے اٹھا کر اور کسی کھائی میں پھینک دیا۔ فرمایا کہ شرک انسان کو اتنی پستی میں لے جاتا۔ یہ بالکل سورہ 3 کا خلاصہ ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور پھر یہ غلط عقائد کی وجہ سے سب سے نیچے جہنم کی تہہ میں پہنچ جاتا۔ جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور جہنم 7 زمینوں سے نیچے ہے۔ اچھے اعمال ہیں، اچھے عقائد ہیں تو یہ 7 آسمانوں سے اوپر پہنچ جاتا ہے، اور غلط عقائد اور اگر کردار ہے تو پھر 7 زمینوں سے نیچے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر نیچے پہنچ جائے۔ اللہ ہمیں اوپر لے جائے، اوپر اچھے اعمال پہنچاتے ہیں انسان۔ فرمایا کہ قربانی ہم نے ہر امت کے لیے رکھی تاکہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال پر اللہ کا نام لے اور اس کو ذبح کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، جس مالک نے جانور بنائے ہیں اسی کے نام پہ ان کو ذبح کیا جائے، ان کا خون بہایا جائے۔ بس اصل میں جتنے بھی احکامات ہیں مقصود سب میں اللہ کی رضا ہے۔ شکلیں مختلف ہیں، کہیں بھوکا رکھ کر آزمایا جا رہا ہے،
کہیں زکوٰۃ مال لے کر آزمایا جا رہا ہے، کہیں پالا ہوا محبوب جانور ذبح کروا کے آزمایا جا رہا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، فرمایا کہ نہ یہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اصل تو وہ تمہارے دل کا جو جذبہ ہے، جو اخلاص ہے، وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ کس جذبے سے آپ قربانی کر رہے ہیں؟ بعض سمجھتے ہیں کہ یہ مال پیسہ ضائع کر دیا، پیسہ نالیوں میں بہا دیا، اس سے اچھا ہے کہ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ ہم قربانی کیا کرتے ہیں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر 100 اونٹ قطار میں کھڑے کیے گئے، 63 آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کی، باقی جو بچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کو ذبح کر دو، اور کوئی اونٹ نہیں بدکا، کوئی اونٹ نہیں بھاگا، جس کی باری آتی نا وہ خود آگے جھک کر آگے آ جاتی۔ جانور بھی سمجھتے تھے کہ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ سے ذبح ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کی بالکل آخر میں ایک مثال دیا، یا ایھا الناس ضرب مثل، اے دنیا بھر کے سب لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارے سامنے ایک مثال دی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، فاستمعوا لہ کے معنی ہے اس کو بہت غور سے سنو، اس میں غور کرو۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ تم صحت کے لیے، اولاد کے لیے، روزی کے لیے پکارتے ہو، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تو نہیں ہے مگر اللہ سے جدا بھی نہیں ہے، یہ جب اڑ جائے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرور مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے واقعات سنائے۔ نوح علیہ السلام نے صرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی، اڑنا تو دور کی بات ہے، صرف ایک دفعہ دعا مانگی تھی، اللہ نے جھڑک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کی دعا مانگی تھی، اللہ نے فرمایا ابراہیم ساری باتیں تمہاری اچھی ہیں سوائے یہ جو تم نے دعا کی ہے نا آئندہ نہ کرنا۔ اللہ بہت عظیم ہے، بہت بلند و بالا ہے، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک نہیں دنیا بھر کے اکٹھے ہو جائیں۔ ہم تو اپنے پاکستان کے جانتے ہیں نا، عبداللہ شاہ غازی ہیں، داتا دربار ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی بس ایک چکر لگانے کی دیر، حالانکہ آپ ان کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں، یہ کیسے اللہ والے تھے، انہوں نے اللہ کی کیسی تعریفات کی ہیں اور کیسا اس برِ صغیر میں دین پھیلایا ہے اور لوگوں کو گمراہی سے دین کی طرف نکال کر لائے ہیں۔ لیکن لوگوں نے کیا شروع کر دیا؟ یہی بات صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہ پہلے لوگ بھی کوئی صرف بتوں کو نہیں پوجتے تھے، آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیے، بتوں پہ نہیں، نبیوں کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیے، اور ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ تو نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرنے والوں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، تو ولیوں کی قبروں پہ سجدہ کرنے والے، کسی عالم کا، کسی جماعت کا کوئی اختلاف نہیں، سجدہ صرف ایک اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز سے سمجھایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جن سے تم مانگ رہے ہو نا، یہ اگر ان کے سامنے سے کھانے سے کوئی مکھی ذرہ لے کر اڑ جائے تو یہ اس مکھی کے منہ سے وہ ذرہ واپس نہیں لے سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ تو یہ مخلوق کو پیدا کرنا، یہ اولاد دینا، صحت دینا، یہ ان کے بس میں نہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، ان سے مانگنے والے بھی کمزور، یہ بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق کا قدری، فرمایا اس اللہ کی قدر نہ کی لوگوں نے جتنا اس کا حق تھا، اس کو پہچان ہی نہیں سکے۔
یہ وہی نہ سمجھیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ صحت بھی دے گا، روزی بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، عزت بھی دے گا، امن بھی دے گا، کس کس کی سنے گا؟ یہی تو کمال ہے نا اس خالق کا، اس ساری کائنات کی مچھلیاں، مکھیاں، مچھر، پرندے، چرند پرند، ہر مخلوق کی وہ فریادیں سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، پوری بھی کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ مرغی کو بچے کون دیتا ہے؟ یہ جانوروں کو بچے کون دیتا ہے؟ یہ ان کو صحت کون دیتا ہے؟ یہ مچھلیوں کو اتنے بچے کون دیتا ہے؟ ان کو پالنے والا کون ہے؟ یہ ہم ہی انسان رہ گئے ہیں کہ ہمارے لیے اگر اولاد کا مسئلہ ہے تو پھر ہم غیروں کی طرف، بیماری آ گئی تو صحت کے لیے غیروں کی طرف۔ ساری مخلوقات ایک اللہ سے مانگنے والی ہیں سوائے انسان کے، کہ یہ انسان رب کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، ان اللہ لقوی عزیز، اس کائنات میں اللہ جتنی قوت کسی میں نہیں ہے۔ اللہ غالب ہے اپنے فیصلوں پر بھی اور ساری کائنات پر، اس سے مانگو۔ باقی سب محتاج ہیں اس اللہ کے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی توحید کے معاملے میں لوگوں سے خوب کوشش کرو، مقابلے کرو، پھیلاؤ اللہ کی توحید، شرک کو مٹانے کے لیے جہاد کرو، یعنی کوشش کرو جتنے تمہاری بس اور طاقت ہے، معاشرے سے اس طرح کی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تم آگے بڑھو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہ ہیں تمہارے اوپر، اور تم ساری امتوں پر گواہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی امت کو ہمارا پیغام پہنچایا، تو پھر امت نے کیا جواب دیا؟ اور پچھلی امتوں کے بارے میں ہم سے گواہی لی جائے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے موقع پر حاضر ہو، عینی گواہ ہو، وہی گواہی دے سکتا ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی گواہی دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر بھی گواہی دیں گے، لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی گواہی دیں گے، تو یہ سارے زمانوں میں موجود تھے، اللہ نے ہمیں بھی گواہ بنایا۔ کس بنیاد پر گواہی دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت؟ کہ یا اللہ قرآن مجید میں آپ نے ساری قوموں کے حالات ذکر کیے، آپ نے وضاحت فرمائی کہ سارے نبیوں نے میرا پیغام پہنچایا، قوموں نے جھٹلایا، تو ہمیں تو آپ نے بتایا کہ نبیوں نے آپ کا پیغام پہنچایا تو قوموں نے نہیں مانا، ہم اس بنا پر گواہی دے رہے ہیں۔ ہماری گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ منظور فرمائیں گے، اور پہلی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جھٹلا دیں گے کہ تم غلط کہتے ہو اپنے نبیوں کے متعلق کہ انہوں نے ہمیں بات پوری نہیں بتائی۔ یہ گواہ ہیں آخری امت کے لوگ، اور میرے آخری نبی سارے نبیوں کے گواہ ہیں کہ سارے نبیوں نے اللہ کے دین کو صحیح پہنچایا، لوگوں نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اس کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما، ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما، کامل ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے، نیک اعمال کی محبت پیدا فرما دے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ آپ کا دیدار نصیب فرمانا۔ یا اللہ آپ کا قرب نصیب فرمانا۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ حاضرین کی جتنی بھی جائز تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، یا اللہ تو ماذا اپنے فضل سے سب کی مرادیں کو پوری فرما دے، سب کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، صحیح اور اچھی تربیت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا پہ اپنے دین کو غالب فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو مستحکم فرما، اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ
جو ہم نے اس کی ناقدری کی تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔